سارم اپنی سیٹ پر بیٹھا اپنے آفس کی گلاس وال سے رامین کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ آج مرجھایا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید آج وہ بہت روئی تھی۔ رامین کے موبائل کی سکرین بار بار روشن ہوتی اور تھوڑی دیر بعد بجھ جاتی، پر رامین بغیر دھیان دیے اپنے کام میں مگن رہی۔ سارم نے انٹرکام اٹھا کر رامین کو اپنے آفس میں بلایا۔ یس سر۔ کچھ ہی لمحوں میں رامین اس کے سامنے تھی۔ کیا رومی ہر وقت تم یس باس؟ کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو یس ہنی، سارم نے شرارت سے کہا۔ رامین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ فائل سیٹ کرو، سارم نے اس کی طرف فائل بڑھائی۔ رامین فائل لے کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ صرف فائل کے پیپرز ارینج کرنے ہیں، یہیں بیٹھ کر کرو۔ رامین نے چار بیٹھ گئی اور پیپرز ارینج کرنے لگی۔ کیا بات ہے رومی، کل تک تو تم بہت خوش تھی اور مجھے بھی خوش کیا، آج منہ سجائے بیٹھی ہو۔ میں تو آج بھی خوش ہونا چاہ رہا تھا، سارم نے شوخی سے پوچھا۔ رامین کے پیپرز ارینج کرتے ہاتھ کانپے۔ رامین کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ سارم نے انٹرکام اٹھا کر آفس بوائے سے رامین کا موبائل منگوایا۔ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر میں موبائل آ گیا۔ پک اپ دا کال، سارم نے حکمیہ کہا۔ سارم کو تجسس تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، اور اس بات کا اسے کال سے ہی پتہ چلنا تھا۔ بعد میں بات کر لوں گی۔ پوچھا نہیں ہے، کہا ہے، سارم نے کھردرے لہجے میں کہا۔ رامین نے ناچار کال اٹھا لی۔ رامین نے اپنی آواز کا بھیگا پن کنٹرول کرنا چاہا۔ رانی کی پریشان کن آواز اسے ایک بار پھر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ رامین تم ٹھیک ہو؟ کیا کریں گے اب؟ ڈونٹ وری، ہو جائے گا۔ رامین نے گلا کھنکھار کر آواز کا بھیگا پن ختم کرنا چاہا۔ کیسے کرو گی یار؟ میں انکل سے بات کرتی ہوں، ان کے پاس ضرور کوئی حل ہوگا۔ تم بس ایڈمیشن کی تیاری کرو، بعد میں بات کروں گی، پلیز اب کال مت کرنا۔ رامین نے کال کاٹ دی۔ رامین ایک بار پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی اور سارم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گی؟ میڈیکل یونیورسٹی، رامین نے گول مول جواب دیا۔ بیسٹ یونیورسٹی میں پڑھانا، سالی صاحبہ سے کہنا اس کے سارم بھائی بھی یہی چاہتے ہیں۔ رامین کا دل کیا رانی کے سارم بھائی کا گلا دبا دے۔ سارم نے بلینک چیک پر سائن کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ رانی کے ایڈمیشن میں جتنے چاہیے ہو فل کر لینا، اس کو شاپنگ بھی کروا دینا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رامین کی آنکھیں برسنے کو بےتاب تھیں۔ تمہیں نہیں ہے، رانی کو تو ہے نا ضرورت۔ میں ایڈوانس پیمنٹ لے لوں گی۔ رامین، وہ ان اخراجات کے لیے انف نہیں ہے۔ سارم نے آنکھوں سے لینے کا اشارہ کیا۔ یہ ادھار ہے، میں بہت جلد واپس کر دوں گی، رامین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، جسٹ ریلیکس۔ تھینک یو سو مچ، رامین نے برستی آنکھوں سے کہا۔ ڈونٹ بودر اٹ۔ سارم کو اس کی بہتی آنکھیں پہلی بار تکلیف دے رہی تھیں۔ سارم نے بمشکل نگاہیں چرائی۔ اس نے اس لڑکی کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا، وہ اس کا مجرم تھا۔ یہ ہو گئی۔ رامین نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ سارم ہوش میں آیا اور فائل چیک کرنے لگا۔ سارم کو میٹنگ روم میں دیکھ کر وہ علی انکل کے آفس میں آئی۔ وہ اس بات کی یقین دہانی کر آئی تھی کہ سارم کم از کم 1 گھنٹہ میٹنگ روم میں ہی رہنے والا تھا، اور وہ بغیر اس کے علم میں لائے سکون سے بات کر سکتی ہے۔ انکل، مجھے پارٹ ٹائم جاب مل رہی ہے، مجھے اس جاب کی اشد ضرورت ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہاں سے ٹائم میں تھوڑی کمی کر دیں، میں اسی ٹائم کے دوران اپنا وہ سارا کام کر لوں گی جو ابھی کرتی ہوں، آپ سیلری میں بھی کوئی کمی مت کیجیے گا۔ کہاں جاب ملی ہے؟ ہاسپٹل میں، ریسیپشنسٹ کی۔ ٹائمنگ کیا ہے؟ آؤ سارم، بیٹھو بیٹا، رامین نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ بتاؤ بیٹا۔ شام 5 بجے سے 1 بجے تک۔ بیٹا بیمار ہو جاؤ گی، آرام کب کرو گی؟ انکل، مجھے ضرورت ہے۔ بیٹا، تمہارا ہی آفس ہے، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر تمہاری پے بڑھا دی جائے گی۔ سارم بیٹا، اس میٹر کو ڈیل کرو۔ رامین بیٹا، اپنا کام کرو، تمہارا پرابلم سولو سمجھو۔ علی شاہ نے رامین کو کچھ بھی مزید کہنے کا موقع نہیں دیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بے بسی سے نکل آئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ سارم کب آیا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ بعد میں بات کر لیتی، اسی کی وجہ سے تو وہ یہاں سے فرار چاہتی تھی۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتا تو وہ علی انکل کو منا ہی لیتی۔ رامین بوجھل قدموں سے آ کر اپنے کیبن میں بیٹھ گئی۔ رامین کو نئی فکر لگ گئی تھی کہ اب سارم اسے نہیں چھوڑے گا۔
سارم علی شاہ کے آفس میں داخل ہوا تو وہاں رامین کو بیٹھے پایا۔ رامین کی باتیں اسے غصہ دلانے لگیں۔ وہ اس سے دور جانے کے لیے ٹائم کا دھیان بھی نہیں رکھ رہی تھی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں رامین خالد، سارم خیالوں میں رامین سے مخاطب ہوا۔ اسی لمحے علی شاہ نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ رامین کی رنگت اسے دے کر ہی اڑ گئی تھی، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس کے ڈیڈ نے یہ میٹر اسی کے کورٹ میں ڈال دیا جہاں سے رامین بھاگ کر آئی تھی۔ سارم، مجھے تمہیں بتانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ رامین کے جانے پر علی شاہ اس سے مخاطب ہوا۔ یہ ایماندار اور لوئل ہے، نیڈی ہے، خوددار ہے، یہ تم سے ایسے ہی پیسے نہیں لے گی، تمہیں خود سے دھیان رکھنا ہوگا۔ میں آئے دن اس کو بونس دیتا تھا، تم اس کی سیلری ڈبل کر دو۔ کام بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وقت بڑھاؤ گے، جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو۔ جوان بچی ہے، اپنی ضرورتوں اور مجبوریوں کے آگے ٹائم کا خیال نہیں رکھ رہی۔ یس ڈیڈ۔ میں نے پہلی بار اسے ہاتھ پھیلاتے تب دیکھا تھا جب یہ ہاتھ باندھے ہاسپٹل کے دروازے پر ہر آنے جانے والوں سے پیسے مانگ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کی سرجری کے لیے پیسے چاہیے تھے، علی شاہ نے افسردگی سے بتایا۔ سارم زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ تم اس کا خیال رکھو، اتنے وفادار امپلائی اتنی آسانی سے نہیں ملتے، علی شاہ نے سمجھایا۔ سارم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ علی شاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو سارم کو ایک دم یاد آیا اور اپنے آنے کی وجہ بتانے لگا۔ سر، سارا سٹاف جا رہا ہے، میں بھی جاؤں؟ باقی کام کل کر لوں گی، رامین نے ایک نئی فائل تھامتے ہوئے کہا۔ اتنے پیار سے کہو گی تو کیسے منع کروں گا؟ سارم نے کھینچ کر اسے دیوار سے دھکا دیا۔ اس کے بالوں میں لگا کیچر ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتی، سارم اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ سارم، تمہاری جاب ٹائمنگ اور پے بڑھا دی گئی ہے۔ کیا ٹائمنگ تھی وہاں کی؟ سارم نے جیسے یاد کرنے کی اداکاری کی۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ 5 سے 1، لیکن میں تمہیں 1 بجے تک نہیں رکھوں گا، تم تو خوف سے ہی فوت ہو جاؤ گی۔ 8 بجے تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ رامین کانپ کر رہ گئی۔ سارم نے رامین کا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ کر دور اچھال دیا۔ رامین کا بغیر دوپٹہ کیے رعنائیاں بکھیرتا سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی سراہی دار گردن اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ رامین کے گردن میں منہ چھپائے رامین کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ سارم پلیز، رامین اسے دور کرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی قید میں لیے اس کی گردن میں جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ رامین کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، سارم اس پر قابض تھا۔ رامین کے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ کیوں رامین، مجھے کیوں غصہ دلاتی ہو؟ سارم غصے سے غرایا۔ تم مجھ سے دور جانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو نا؟ نہیں، سارم نے اس کے آنسو اپنے لبوں پر چنے۔ میں رانی کی سیمسٹر فیس کے لیے یہ جاب کر رہی ہوں، رانی کی فکر مت کرو، اسے تو ہم پڑھا ہی لیں گے۔ رامین بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے خود کے مزید قریب کر گیا۔ رامین کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ بے جان وجود کی طرح اس کے حصار میں مقید تھی۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ بالآخر سارم نے اسے آزادی بخشی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوا۔ رامین گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اگر وہ اس کے حصار میں نہ ہوتی تو وہ گر چکی ہوتی۔ ڈیڈ نے تمہاری صرف پے بڑھانے کا کہا ہے، لیکن میرا دل تمہارے بغیر نہیں لگے گا، اور پھر تمہیں سزا بھی تو دینی تھی، اس لیے میں نے تمہارا ٹائم بھی بڑھا دیا ہے۔ رومی، باز آ جاؤ، تمہاری یہ حرکتیں مجھے مزید غصہ دلاتی ہیں۔ سارم نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ رامین ہل بھی نہ سکی۔ اب جاؤ، کل سے 8 بجے تک تمہاری ٹائمنگ ہے۔ رامین دوپٹہ اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ رامین تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتی 2 بار اس کا پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ سارم اس سے بھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اس کے سر پر تھا۔ سارم نے اسے کوہنی سے پکڑ کر کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ آرام سے اترو مسز سارم، مجھ سے بھاگنے کی جلدی کیوں رہتی ہے؟ کیوں میرے غصے کو ہوا دیتی ہو؟ میں اب تک تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں، مجھے مجبور مت کرو حیوانیت پر، سارم نے چبا چبا کر کہا۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ سارم، تمہیں اللہ بے بس کرے جتنی میں ہوں، رامین نے برستی آنکھوں سے کہا۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، سارم نے بنا اثر لیے کہا۔ رامین کو احساس ہوا، وہ فوراً اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگی۔ سارم وہاں سے تیزی سے اتر گیا۔ رامین بھی اس کے پیچھے تھی۔
وہ بس اسٹاپ پر کافی دیر سے کھڑی تھی اور بس ہی کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سارم نے اس کے قریب گاڑی لا کھڑی کی۔ نہیں تھینک یو، رامین نے صاف انکار کیا۔ سارم نے غصے سے لب بھینچے اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اسے احساس ہوا۔ اس نے فوراً گاڑی آفس کے راستے پر ڈالی۔ سڑک خالی تھی، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ رامین کے قریب دو لڑکے لوفرانہ انداز میں کھڑے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ خیر پریشان تو وہ اس کی موجودگی میں بھی ہوتی تھی، لیکن وہ تو اس کا شوہر تھا نا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ سارم نے تیزی سے گاڑی فٹ پاتھ کے پاس جا کر روکی۔ وہ لڑکے اور رامین جھٹکے سے متوجہ ہوئے۔ سارم کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ سارم رامین کے فقط لب ہلے۔ رامین تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھو، سارم نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سارم کی دھاڑ پر جہاں رامین کانپی، وہ دونوں لڑکے بھی رفو چکر ہو گئے۔ بیٹھو گاڑی میں، سارم ایک بار پھر دھاڑا۔ رامین دوڑتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سارم نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور مین روڈ پر ڈال دی۔ سدھر جاؤ رامین، سارم نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ تم میرے ساتھ گھر بھی نہیں جا سکتی۔ آج کے بعد میں نے تمہیں اکیلے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور پھر مجھے تمہاری ویل چیئر چلانے پر کوئی شرم نہیں۔ رامین کی روح کانپ گئی۔ وہ دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ کل سے میں تمہیں خود پک کروں گا، 10 بجے تیار رہنا، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ آفس ٹائمنگ تو 9 بجے ہے، رامین منمنائی۔ جب میں جاؤں گا تم تب ہی جاؤ گی۔ ایک بار رومی، بس ایک بار میری حقیقت اور ذات کو تسلیم کر لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، میں تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا، سارم نے بے بسی سے کہا۔ سارم نے گاڑی روکی۔ رامین کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھا۔ اپنے ساتھ لے جاؤ، رامین ہڑبڑائی اور زور سے سر نفی میں ہلایا۔ جاؤ پھر، رامین اترنے لگی۔ حلیہ ٹھیک کرو، آج کس کو مارنے کا ارادہ ہے؟ رامین نے اپنا چہرہ صاف کیا، گہری سانس لیتی خود کو نارمل کیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی سارم علی شاہ نہیں۔ سارم ونڈ سکرین سے پار جاتی رامین سے مخاطب تھا۔ سر، مجھے آپ یہاں کیوں لائے ہیں جب میرے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا؟ اتنی کیا جلتی ہے، بتا دیتا ہوں۔ علی انکل مجھے کبھی سائٹ پر نہیں لاتے تھے۔ وہ نہیں لاتے تھے پر میں لاتا ہوں۔ میرے کام کرنے کا انداز ان سے تھوڑا مختلف ہے۔ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ گرمی کتنی ہے؟ رامین نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ گرمی لگ رہی ہے، میم کے لیے امبریلا اور چیئر لے کر آئیں، اور تم ٹھنڈا اسٹرابری شیک لے کر آؤ۔ سارم نے لمحوں میں سب کو متحرک کر دیا۔ رامین بکھلا کر رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد صورتحال یہ تھی کہ رامین چیئر پر بیٹھی ٹھنڈا ٹھار شیک پی رہی تھی اور ایک بندہ اس کے سر پر چھتری لیے کھڑا تھا۔ رامین نے اپنے سے کچھ دور کھڑے سارم کو دیکھا، جو پسینے سے شرابور کھڑا کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ سارم کا حلیہ دیکھ کر رامین کا دل کیا کہ اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ صاف کرے، لیکن خواہ مخواہ ہی شوخہ ہو جاتا۔ اپنے ٹھاٹھ سے بیٹھنے پر اور علی شاہ کے لاڈلے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر رامین کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ رامین نے چہرہ پھیر کر اپنی مسکراہٹ چھپائی، لیکن یہ مسکراہٹ سارم کی زیرک نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس آیا۔ آؤ اوپر چلیں۔ سارم نے اس کے ہاتھ سے شیک لے کر پیا۔ رامین نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرا جانا ضروری ہے؟ ہاں۔ میں کیا کروں گی اوپر جا کر، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں ہے، رامین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اتنے مزدوروں میں اکیلا چھوڑ کر اوپر جاؤں گا؟ دماغ کام کرتا ہے تمہارا؟ تم عقل مند بنتی ہو مگر ہو نہیں۔ سارم نے اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ وہ منہ بناتی سارم کے پیچھے چل پڑی۔ میں ایسی سیڑھیاں کبھی نہیں چڑھی، میں گر جاؤں گی، رامین نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ ڈونٹ وری، ہماری کمپنی کا رول ہے کہ اگر کسی امپلائی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کمپنی کرواتی ہے، اور اگر وہ سروائیو نہیں کر پاتا تو کمپنی اس کی سیلری بصورت پینشن اس کی فیملی کو دیتی رہتی ہے۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، میں محنت سے نہیں گھبراتی۔ ایک شوہر تم سے خوش ہوتا نہیں، بات کہہ رہی ہو محنت سے نہ گھبرانے کی۔ سارم نے بظاہر سنجیدہ لیکن مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رامین نے اوپر آتے ہوئے آخری سیڑھی پر سارم کا پھیلا ہاتھ تھام لیا۔ سارم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے اوپر لے آیا۔
اوپر آ کر سارم ارد گرد کا جائزہ لینے لگا اور کچھ تفصیلات سمجھانے لگا۔ ایک بار پھر وہ رامین سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ رامین اس کے پیچھے چلتی ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر بیزاریت سے اس کے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ ان کو ہدایات دیتا، رامین کو چلنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ جھٹکے سے رامین کو کھینچ کر ایک طرف کر گیا۔ اس سے پہلے رامین کی چیخ نکلتی، وہ رامین کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کی چیخیں دبا گیا۔ رامین خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں یہاں لا کر بھول گیا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سارم مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ سارم کوئی دیکھ لے گا، پلیز پیچھے ہٹو، رامین نے خوف زدہ ہوتے ہوئے دبی دبی آواز میں کہا۔ میں نے سب کو مصروف کر دیا، اب تمہیں تمہارا کام بتا دوں۔ رامین کی آنکھیں کھل گئیں، وہ سارم کو پیچھے کرنے لگی۔ سارم نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑ لیے۔ رامین کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ بالآخر سارم نے اس کو رہائی دی۔ رامین گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا رامین، تم نے شیک پیا، اس کے باوجود تھک گئی؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھے ٹھنڈک کا احساس دلاؤ گی، تم میرا برابر ساتھ دو گی۔ سارم نے شرارت سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ پنکھڑیوں جیسے سرخ کپکپاتے ہونٹ اسے ایک بار پھر اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ سارم بے خود ہوتا اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتا اس کی فرار کے راستے بند کر گیا۔ رامین نے کندھوں سے اس کی شرٹ پکڑ لی اور اسے دور دھکیلنے لگی۔ رامین اسے مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی اور خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رامین کے لیے اب مزاحمت مشکل ہو رہی تھی۔ سر، دور سے سارم کو کوئی پکارنے لگا، لیکن سارم کا رامین کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سر، آپ کہاں ہیں؟ آواز اب دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ رامین اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر سارم نے رامین کو آزادی بخش دی اور دیوار سے نکل کر اس شخص کے قریب چلا گیا۔ رامین گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ جی، اس کا انداز اتنا نارمل اور مصروف تھا جیسے وہ پتہ نہیں کس اہم کام میں مصروف تھا۔ سر، آپ سے کچھ پوچھنا ہے، پلیز نیچے آئیے گا، اس شخص نے کہا۔ سارم اس شخص کے ساتھ ایسے کھڑا تھا کہ رامین اسے نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ رامین دیوار کے اس پار تھی اور سارم اس شخص کے ساتھ دیوار کے اس پار سیڑھیوں کے قریب تھا۔ آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، سارم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میرے ساتھ جو مس آئی تھیں وہ کہاں ہیں؟ سارم نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اس شخص نے بتایا، سر وہ نیچے ہی ہیں۔ تم بچ گئی، سارم کی آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ سارم اس کی نوز پن پر شدت سے جھکا۔ سارم، رامین نے اسے پیچھے کیا۔ وہ چلا گیا ہے، سارم نے ہنستے ہوئے بتایا۔ چلو، سارم نے مسکراتے ہوئے اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے اسے اس کی سوچوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ اس کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ تمہیں مزہ آیا؟ مجھے تو یہاں زیادہ مزہ آیا، سارم نے شرارت سے کہا۔ رامین گھور کر رہ گئی۔ اتنے پیار سے مت دیکھو، کہیں میرا نیچے جانے کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ رامین نے بوکھلا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ ہاں، یہ سیڑھیاں کہاں گئیں؟ رامین ڈر گئی۔ لو دیکھو، وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اوپر ہی رہیں، سارم نے شرارت سے کہا۔ رامین نے انسنا کیا۔ سارم کو آتا دیکھ کر ایک آدمی اس طرف سیڑھی لے آیا۔ سارم اس سیڑھی سے تیزی سے اتر گیا، جیسے دن میں کئی بار وہ یہ سیڑھی اترتا ہو۔ رامین شاکڈ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ سارم، مجھے تو لے جاؤ، اگر یہیں چھوڑ دوں تو؟ ایسے کیسے؟ بیویوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ رامین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں تو دینے کو تیار ہوں، پر بیوی لے بھی تو صحیح۔ سارم نے مسکراتے ہوئے رامین کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور اسے سیڑھی اترنے میں مدد دی۔ یہ پہلی بار تھا جب رامین نے خود سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جسے سارم شاہ نے خوشی سے تھام لیا۔ نیچے آ کر سارم ایک بار پھر اس سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ رامین کی نظر جیسے ہی جینٹ شاپ سے نکلتے سارم پر پڑی، وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ چلو رانی، یہاں سے۔ رامین رانی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلنے لگی، لیکن سارم انہیں دیکھ چکا تھا۔ جس طرح سے رامین نے اسے دیکھ کر چہرہ پھیرا تھا، اسے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رامین ہے اور وہ اسے دیکھ چکی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ ہیلو بیوٹیفل گرلز، سارم نے انہیں پیچھے سے بلایا۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ رانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ رامین مجھے اچھے سے جانتی ہے۔ رامین، تم نے انہیں کچھ بتایا نہیں؟ کون ہے رامین؟ میرے باس۔ علی انکل اتنے ینگ؟ رانیہ ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کہا بیٹا،
رامین اور سارم نے یک زبان کہا اور پھر تینوں ہی ہنس پڑے۔ سارم شاہ، سارم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ رانیہ خالد، رانیہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ سارم کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی۔ رانیہ اپنی بہن سے زیادہ سمجھدار تھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے سوچا، آپ لوگوں نے شاپنگ کر لی؟ نہیں، ابھی رہتی ہے، رامین اور رانیہ ایک ساتھ بولے۔ ہوگی رانی، بس بہت ہے، چلو، رامین نے ناراضگی سے کہا۔ یا رامین، تم اور امی بعد میں کہتے ہو کرایہ لگتا ہے، رابعہ بھی باقی پیسے لے جائے گی، رانیہ نے سرگوشی کی۔ رامین نے اسے کونی ماری۔ رانیہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ لوگوں کی شاپنگ ہو گئی ہے تو میری شاپنگ میں مدد کرا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شور، وائی ناٹ، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، رامین اور رانیہ نے ایک بار پھر ایک ساتھ کہا۔ تھینک یو رانیہ، سارم نے رامین کے جواب کو خاطر میں لائے بغیر کہا۔ جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ مجھے رانی کہتے ہیں۔ اوکے رانی، چلو پھر۔ سارم اور رانیہ آگے بڑھ گئے۔ پیچھے رامین بل کھا کر رہ گئی۔ رانیہ اور سارم کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بس کپڑوں پر اور بہت سی چیزوں پر تبصرے کرتے ہنس رہے تھے۔ تمہاری بہن نہیں ہنسی رانی، تمہاری بہن تو پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ میں پاپا پر گئی ہوں۔ رامین بھی اچھی ہے، کم گو ہے اور تھوڑی زیادہ موڈی ہے، رانیہ نے ہنستے ہوئے بتایا، لیکن دل کی بہت اچھی ہے، جو ایک بار دل کو بھا جائے اسے کوئی اتار نہیں سکتا۔ رانیہ نے محبت سے اس کی تعریف کی۔ اور جو دل سے اتر جائے؟ سارم نے شرارت سے پوچھا۔ اسے کوئی چڑھا نہیں سکتا، سارم اور رانیہ نے ہنستے ہوئے ایک ساتھ کہا۔ سارم اور رانیہ ہنستے ہوئے اس کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ رانیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ مجھے سارم بھائی کہتے ہیں۔ سارم نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اوکے سارم بھائی، رانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رامین آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا؟ رامین کے اچھے لگنے کا لیول ہی کچھ اور ہے۔ سارم نے شرارت سے رامین کو دیکھا۔ رامین نے سارم کو جھٹکے سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم آفس میں ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں پروفیشنل رہنا ہوتا ہے، اس لیے میں اور رامین بہت زیادہ کلوز ہیں، فرینڈس کی طرح کام کرتے ہیں۔ اوہ! رانی کے سارم بھائی کو رانی کی طرح جلدی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے سارم کے لیے شاپنگ کر لی۔ رامین نے رانیہ کو بھی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کرنے کا کہا۔ چلو رانی، اب بس کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، رامین نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ سارم اور رانی اس کی موجودگی سے لاتعلق اپنا ہی مگن تھے۔ تھوڑی سی دیر میں ان کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ آئیں آپ لوگوں کو میں ڈراپ کر دوں، سارم نے آفر کی۔ بہت شکریہ، ہم چلے جائیں گے۔ کیا ہو گیا رامین، اتنا روڈ بھی مت ہو۔ شور سارم بھائی۔ وہ لوگ سارم کی گاڑی میں بیٹھنے لگیں۔ رانی آگے آ جاؤ۔ رانی مسکراتے ہوئے آگے بیٹھ گئی۔ آئس کریم کھائیں گے؟ نہیں۔ شور۔ رانی امی انتظار کر رہی ہیں، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یس سارم بھائی، پھر کبھی۔ ابھی کیوں نہیں؟ آئس کریم کھانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ سارم نے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکی۔ کون سی آئس کریم لوگی؟ پائن ایپل مائی فیوریٹ، آئی لو اسٹرابری۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اسٹرابری نہ کھاتا ہو، سارم نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ سارم آرڈر دے چکا تھا، رامین اسٹرابری نہیں کھاتی۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے گوشت کو ظاہر کیا، کیونکہ وہ رامین سے پوچھے بغیر آرڈر دے چکا تھا۔ اوہ ریلی؟ رامین نے کبھی بتایا نہیں ہے؟ حرکتیں اس کی دل سے اترنے والی تھی، جاتا وہ رامین کے دل پہ چڑھنا تھا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے سوچا، امی اس کی شادی ایاز سے کر دیں، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ کہا تو تھا، صاف منع کر دیا ہے۔ امی ضد کریں، کبھی تو مانیں گی نا؟ صحیح کہہ رہی ہو، کرتی ہوں بات۔ امی حسن مجھے بہت باتیں سناتا ہے، اگر رامین نہیں مانے گی تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ آپ پلیز رامین کو سمجھائیں۔ رابعہ، وہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے وہ کچھ نہیں کرتا، مجھے اس سے شادی کر کے کیا ملے گا؟ امی وہ کون سا کسی سلطنت کی شہزادی ہے، اور اب تو جو اس کے ساتھ ہوا ہے اسے ایسے ہی رشتے ملیں گے، بلکہ اس سے برے ہی ملیں گے۔ ایاز میں کوئی خامی نہیں، پھر بھی وہ رامین کو اپنی عزت بنانے کو تیار ہوا ہے۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہوا رابعہ جو تم لوگ شور مچا رہے ہو۔ امی آپ لوگوں کی زبانیں نہیں بند کر سکتی۔ رابعہ لوگوں کو زبانیں تمہارے سسرال والوں نے دی ہیں، پھر بھی میں بات کروں گی اس سے۔ رامین یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایاز اچانک ہاتھ تھمکا۔ میں اپنے باس کے ساتھ آئی ہوں، رامین نے ناگواریت سے کہا۔ خالہ کو پتہ ہے کہ تم کہاں ہو؟ ہاں پتہ ہے، اب جاؤ، رامین نے کوفت سے کہا۔ کیا خالہ کو پتہ ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سارم جو کسی ورکر کی بات سننے کے لیے سائٹ پر ہوا تھا، رامین کے پاس کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر وہیں آ گیا۔ میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ انہیں اکیلے کھڑا دیکھا تو پریشانی میں یہاں آ گیا۔ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، رامین نے چبا چبا کر کہا۔ کیوں رامین، میں تمہیں اپنا سا نہیں لگتا؟ نہ اپنا نہ غیر، رامین بدک ہی گئی۔ ہاں کر لو، پھر تو میں تمہارا سب کچھ بن جاؤں گا۔ ویسے اب سمجھ آیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سارم غصے سے آگے بڑھا۔ نہیں پلیز، رامین نے سارم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے؟ انہیں کچھ کہو تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو کچھ کہو تو یہ تڑپ جاتے ہیں، ایاز نے کمینگی سے کہتے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ رامین نے ہاتھ چھٹکے اسے پیچھے کر لیا۔ سر ویسے ہمارے لیے بھی کچھ نکالیں، آپ نے ان کو بھی تو جاب دی ہے، حالانکہ یہ انٹر پاس ہیں۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ان کو اتنی اچھی جاب قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملی، ہمارے لیے بھی کوئی راہ نکالیں، ہم تو قابل بھی ہیں۔ گیٹ آؤٹ، سارم دھاڑا۔ رامین اچھل کر رہ گئی۔ بتاؤں گا رامین خالہ کو تمہارے بارے میں کہ تم یہاں کیا کرتی پھر رہی ہو۔ ایاز دھمکی دیتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، سارم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ گاڑی اپنے راستے پر گامزن تھی۔ اگر یہ تمہارا رشتہ دار نہ ہوتا نا رامین، تو میں اسے بتاتا کہ میں کون ہوں۔ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، رامین ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس کا تعلق تمہاری فیملی سے ہے، اور یہ وہی شخص ہے نا جس کو تمہاری امی نے تمہارے لیے چنا ہے۔ دیکھا کیا ہے انہوں نے اس میں؟ تم اس کی خاطر مجھ سے ڈائیورس کا تقاضا کر رہی تھی نا؟ سارم نے چپتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد سارم کی آواز گاڑی میں گونجی۔ کچھ نہیں دیکھا اس نے، ایسے ہی بکواس کر رہا ہے، سارم نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں آئندہ سائٹ وزٹ پر نہیں آؤں گی، میں تم سے پوچھ کر نہیں چلوں گا، اور نہ تم ایک دن بھی اپنی مرضی سے آئی ہو۔ میرا جب دل کرے گا، جہاں دل کرے گا تو میں لے کر جاؤں گا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو مجھے ارد گرد کا ہوش نہ ہو۔ رامین اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔